رمضان المبارک کی دعا۔ پیارے دوستو، چاند نظر آتے ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اب تم لوگ میری تسبیحات سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر نہ پڑھو، بلکہ میری زمین پر میرے جو بندے روزہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے دعا کرتے رہو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ تو آج کل دعا بھی دیر تک مانگو، جو ہاتھ اٹھیں تو اٹھے ہی رہیں اور اس کریم مالک کے خزانوں سے خوب لوٹ لیں، دنیا و آخرت مانگ لیں، اور سب سے بڑی نعمت اللہ ہی سے اللہ کو مانگ لیں کہ اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے، ولی اللہ بنا دے، تاکہ مرنے کے بعد جب اللہ کے حضور پیش ہوں اور اللہ پوچھے کہ کیا لائے ہو تو یہ کہہ سکیں کہ دنیا میں آپ ہی کو حاصل کیا تھا اور آپ ہی کے پاس آپ ہی کو لایا ہے۔ ہمارے پردادا غلاف کعبہ پکڑ کر یہ دعا مانگتے تھے، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ اے اللہ، ساری دنیا تیرے سامنے اپنی اپنی حاجتیں پیش کر رہی ہے، لیکن یا اللہ میں آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں، میری اس سے بڑی حاجت کوئی نہیں، کیونکہ جس کو اللہ مل گیا اس نے دونوں جہان سے بڑھ کر پا لیا۔ اختر کا شعر یاد آ رہا ہے، وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ ارے دوستو، اللہ کی قیمت دونوں جہان سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اگر کوئی دونوں جہاں پا گیا تو کیا اللہ تعالیٰ کی قیمت دونوں جہاں کے برابر ہو جائے گی؟ تو جو اللہ کو پا گیا وہ دونوں جہاں سے بڑھ کر بے مثل مزے پا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بے مثل نہیں ہے۔ لہٰذا اس ماہ میں کثرت سے دعا مانگیں، ایک دن میں کم سے کم 3 دفعہ مانگیں، یہ کم سے کم ہے، ورنہ جس طرح آپ کسی بیماری یا مصیبت میں سجدے میں گر کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اچھا کر دے، یا اللہ ہمیں اچھا کر دے، رمضان میں اسی طرح مانگیں۔ اور جیسے بچہ اپنے والد سے بار بار اصرار کرتا رہتا ہے کوئی چیز مانگنے کے لیے اور وہ کاموں میں مصروف ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر مانگتا رہتا ہے اور مانگتا ہی رہتا ہے اور مسلسل کہتا رہتا ہے، وہ کام نہیں کرنے دیتا۔ ایسے ہی اللہ میاں سے مسلسل کہتے رہیں، دعا کثرت سے مانگیں، کہ دعا کثرت سے مانگنے کے بعد ہی قبول ہوتی ہے۔ تو اس ماہ میں بہت زیادہ دعا مانگیے، اپنے اصلاح کے لیے، اپنے غم و پریشانی دور کرنے کے لیے، اور سب سے بڑا غم کیا ہے کہ ایک سانس بھی اللہ کی ناراضگی میں نہ گزرے، اس کو خوب غور سے سن لیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ یہ دعا ضرور مانگیے کہ اے اللہ میری زندگی کی ہر سانس کو اپنی خوشی کے کاموں میں لگا اور اپنی ذات پاک پر فدا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور دوسری دعا یہ کہ اے اللہ میری زندگی کی ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی میں نہ گزرنے پائے، اگر ہم ایک سیکنڈ بھی آپ کو ناراض کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے خیر نہیں ہے، منحوس گھڑی ہے۔ جو بندہ اپنے مالک کو خوش کرے اور ایک سیکنڈ میں بھی اپنے مالک کو ناراض نہ کرے تو اس سے بڑی دولت اس کے لیے اور کیا ہوگی۔ تو آج کل یہ دونوں دعائیں سحری میں بھی مانگیے جہاں قرآن پاک کا ختم ہو، اور اس مجلس میں بھی مانگیے، اور افطار سے پہلے بھی مانگیے، جب دسترخوان بچھ جائے، اللہ پاک کا رزق، شربت، روح افزا وغیرہ سب لگ جائے۔ اب اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے میرے مشروبات کو اور میرے رزق کو بڑے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، مگر اسے ہاتھ تک نہیں لگا رہے کہ اللہ اکبر، اللہ پاک کی عظمت کے قانون کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تب کھائیں گے۔ اس ادائے بندگی پر سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ افطار سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا افطار سے پہلے اللہ سے مانگیے، اور سب سے پہلے کیا مانگیے؟ سب سے پہلے بڑی چیز مانگیے کہ اے اللہ میں آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں، آپ ہمیں مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ یہ بتائیے کہ اگر ابا خوش ہو جائے تو بیٹے کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گا یا نہیں؟ تو جس بندہ سے رب ہی خوش ہو جائے
تو رب اس بندے کو خوش نہیں رکھے گا کیا؟ اگر تو میرا تو سب میرا، فلک میری زمیں میری، اگر تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمیں میری، اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اس کو دنیا بھی مل گئی اور آخرت بھی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے صدقے میں وہ چٹائیوں پر خوش رہے گا، اور جس سے اللہ ناراض ہے وہ قلینوں میں بھی خودکشی کرے گا، پاؤڈر پیے گا اور نشہ کرے گا۔ تو رمضان میں آپ تو افطار سے پہلے دعا مانگیں۔ نمبر 2، جس دن کہیں کوئی ختم قرآن مجید ہو تو وہاں دعا مانگیں۔ اور نمبر 3، آدھی رات کے بعد سحری کے وقت دعا مانگیں۔ سحری کے لیے اٹھیں، مسواک کی، منہ دھویا اور سحری کھانے کے بعد وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لی تو کیا مشکل کام کیا۔ اٹھنا تو ہے ہی، اٹھنے کی تکلیف تو سحری میں نہیں ہوتی، کیونکہ پیٹ کہتا ہے کہ کچھ کھلا دو ورنہ دن بھر بھوکے رہیں گے۔ اس لیے سحری کھانے کے لیے آدمی جلدی سے اٹھ جاتا ہے۔ بس اب وضو کر کے کم از کم تہجد کی 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لے اور دن میں مناجات قبول کی ایک منزل پڑھ لے۔ سبحان اللہ۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جلد ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔